اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم كالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے احسان سے ہم آج بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حق کہنے کی اور حق سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اپنی کم علمی بے علمی کے سبب سے زبان کی سبقت کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو یا ہو جائے تو اللہ اپنے کرم سے قرآن کے تصدق معاف فرما لے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ جو روح سخن ہے یا یہاں پر جو قرآن کریم کا موضوع ہے وہ منافقین کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن کریم بھی اور رسول اللہ کی حدیث بھی، یعنی ہمارا دین، اس کا ایک مزاج ہے، اور مزاج جو ہے وہ اپنی فطرت میں تدریج کی صفت رکھتا ہے۔ تدریج، گریجویلٹی، یعنی اس کا ایک سمجھانے کے اندر نا گریجول پروسیس ہے، یک لخت کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتا۔ مثلا شراب کی حرمت کا معاملہ آپ دیکھ لیں، خانہ کعبہ کی جب تبدیلی ہوئی تو اس وقت بھی ظاہر ہے پہلے ایک طرف رخ کرتے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل اقدس کے اندر خیال آتے رہے، آپ کو ارادہ ہوا۔ یہودی یہ طعنہ بھی دیتے تھے کہ دین تو اپنا ہے، عقائد اپنے ہیں، کعبہ قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں۔ کعبہ تو پھر چوکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام ہے، قبلہ سمت عبادت وہ ہماری، تو رفتہ رفتہ ایک مزاج بنا، خیال بنا، ارادہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ قبلہ جو ہے سمت عبادت وہ تبدیل کر دی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے وراثت کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، تو فوراً نہیں اتار دیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں۔ یہی حال ہے منافقین کو بھی فوراً اللہ رب العزت تو پہلے دن سے ہی جانتے ہیں، ازل سے جانتے ہیں کہ نفاق کا عالم کیا ہے، لیکن کیا فوراً اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے، انہیں اپنی مساجد سے نکال دیا جائے؟ نہیں، بلکہ انہیں موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، اور تاکہ کچھ لوگ دائرہ ایمان میں درست بنیادوں پر داخل ہو سکے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اسی کیفیت کو جاری رکھا ہے، فوراً ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی مہلت ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج سے جو قدرت کے فیصلے ہیں رسول اللہ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے۔ منافقین پر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کلام فرمایا ہے، اور جب بھی کلام فرمایا ہے نا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ بڑی تسلی کے ساتھ کلام فرمایا۔ آپ اندازہ سورۃ المنافقون آپ دیکھ لیں، پوری سورت ہی ان کے نام سے، اذا جاءک المنافقون، آئیں گے اور قسمیں دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اس انداز سے بات کی،
الف لام میم کے جو آغاز ہے اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ 3 گروہ انسانیت کا مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر 3 طرح کے انسانوں کو گروہ میں تقسیم کیا گیا، جس میں ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، آگے ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں تک مسلمانوں کا صاحبان تقوی کا۔ آگے کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انسانوں میں سے کچھ کون ہے کافر ہیں، ان پر برابر ہے، آپ چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے کانوں پر آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ بات ختم کر دی۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہاں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، آگے پھر أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اور ایسے ہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ جی كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ یہ ساری منافقین کی بات چل رہی ہے، اور آخر تک جب تک رکوع نہیں ہوتا نا مکمل، ٹھیک ہے جی، اس وقت تک آپ کن کی بات، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، ہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یعنی رکوع، اگلا رکوع، پورا رکوع آپ سماعت فرمائیں، کوشش آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بات کی، کتنی تسلی سے بات کی، مومنین کی چند تھوڑی سی بات کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، بات مکمل ہوگی۔ آگے 2 سطروں کے اندر کافروں کی بات کر کے باقی سارے کا سیر تفصیل منافقین کے بارے میں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله، ان کی مثال ایسے ہے جی، تو آپ کو اس سے احساس ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو اس وقت میں اور آپ جس قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں، اب بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کب سے بات ہو رہی ہے، ہاں جی، کب سے بات ہو رہی ہے اور کس درجے میں بات ہو رہی، اس سے احساس ہوتا ہے کہ نفاق کی مرض سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کے لیے بچنے کی ایک تو یہ ہے کہ دعا کی بھی ضرورت ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نفاق کی علامتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بات کرتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ زبان پر رہتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ بھی تو چاہیے نا، اگر ہمیں نفاق سے ڈر لگتا ہے تو نفاق کی جو علامات بتائی گئی ہیں ہمیں اس سے بھی تو بچنا ہے نا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ خیر، اب اگر آپ غور فرمائیے گا تو اس کی میں آپ کو ایک تلخیص عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر دراصل 2 کالم سمجھے آپ، ایک طرف منافقوں کی علامات بتائی گئی ہیں، دوسری طرف صاحبان ایمان کا رویہ بیان فرمایا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے بالکل تقابل کیا گیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو بڑا لطف اس کے اندر آئے گا، اور ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے، اور اس کے اندر کوئی سبق ہے، کبھی وہ سبق بالکل براہ راست حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی ہم نے کشید کرنا ہوتا ہے اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے ہدایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ ایک مزاج سمجھ گئے ہیں، اب انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اب منافق عورتوں کا خاص ذکر کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافق عورتیں یہ عذر پیش کریں کہ بھئی ہم کیا کریں، ساڑھے تے بندے ہی ہیں جی کردے سن جی، اسی تے مجبور سے، بس دین کے معاملے میں طبیعت نہیں، دین کے معاملے میں آپ یہ ماتحتی نہیں کہہ سکتے کہ میں تجھے ماتحت تھا تو اس لیے میں کیا کروں، نہیں، جب اللہ رسول کی بات آئے گی تو پھر آپ چھوڑ دیجئے، آپ خود درست ایمان لے، یہی تو آپ کا جہاد ہوگا۔ اگر آپ کو درست ایمان لانے پر اگر معاشرے میں بی بی آسیہ بھی تو ہے نا، ہیں بی بی آسیہ بھی تو ہیں جی، حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پر ایمان لانے کی پداش میں بی بی آسیہ جی فرعون کی اہلیہ، جنہوں نے ظلم و ستم کے، آپ سمجھیے کہ وہ پہاڑ سے ہیں، بڑے بڑے مرد کانپ جائیں صرف تصور کر کے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئی زمین کے اوپر، ہاں جی، صرف کیا قصور تھا کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، جیتے جی کھال ادھیڑی گئی ان کی۔
مگر مجال ہے کہ ان کے ایمان کے اندر کوئی، اللہ ہمیں ایسے آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ جی دو ہی راہیں ہیں، راہ عزیمت ہے، راہ رخصت ہے۔ جی عزیمت وہ ہے کہ جس میں آپ جان دے دیں، جیسے حضرت امام علی مقام نے کربلا کے اندر کی، یہ راہ عزیمت۔ اور رخصت یہ ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کمزور ایمان والے۔ ہاں جی، کمزور ایمان کا کیا کیفیت ہے؟ کمزور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ، اور حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کا یہ فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فیصلہ ہے؟ کہ اگر آپ سمجھیں، سبحان اللہ، اگر آپ سمجھیں کہ پائے استقامت میں لغزش آ سکتی ہے، یا آ رہی ہے، یا آ سکتی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے فرمایا کہ جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آپ زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں، بس دل اطمینان، دل میں اطمینان ہو، دل میں کیا ہو؟ اطمینان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے 30-40 سال پہلے کی سردیاں یاد کروا دیتی ہے آج کل کی لوڈ شیڈنگ۔ ہاں جی جی، جزاک اللہ۔ نہیں جی، چلیں جی دوبارہ شروع کریں جی۔ تو عورتوں کا خاص طور پر منافق عورتوں کا تذکرہ الگ سے کر دیا کہ کہیں کوئی عذر میں نہ رہے اور اسی وہم میں نہ رہے کہ چونکہ ہمارے مرد ایسے تھے تو ہم کیا کرتی۔ نہیں، تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے، تمہیں ایمان کا دعوے دار نہیں ہو، زبان کی زبانی کلامی، اور تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں تو کسی پس و پیش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، فرمایا بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے یار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ بعضهم من بعض، یہ ایک جیسے ہی ہیں، کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان میں کوئی دوری نہیں ہے۔ منافق مرد ہو یا منافق عورتوں، سب ایک جیسے ہی ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا عادات میں سے چند ایک آیات قرآن بیان فرماتا ہے، یأمرون بالمنکر ہے، یأمرون بالمنکر، یہ برائی کی دعوت دیتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی، بے حیائی کے کاموں کا امر کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور جو خیر کی بات ہوتی ہے، نیکی کی بات ہوتی ہے، اس سے منع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ یہ اپنے تناظر میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ المنکر برائی جسے اللہ فرماتے ہیں، اور معروف یعنی سچا ایمان لانا، قرآن پر، رسول اللہ پر اور پورے عقائد اسلامیہ پر درست بنیادوں پر ایمان لانا گویا نیکی ہے، اور یہ اس سے منع کرتے ہیں پوری سوسائٹی کو۔ اور منکر کیا ہے؟ منکر برائی ہے، یعنی نفاق ایک برائی ہے، اور یہ لوگوں میں نفاق کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا، یأمرون بالمنکر، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا امر کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی کے امر سے منع کرتے ہیں۔ اور کتنا برا کام ہے یہ، اکیلا کام ہی کتنا برا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنی مٹھیاں بیچ کر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ یہ استعارتاً کہا گیا ہے کہ بخل سے بھی کام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخل سے بھی کام لیتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، الٹ کام کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور پھر جو ان کا سوشلی سیٹ اپ ہے، نظام ہے، تو یہ بخل سے بھی کام لیتے ہیں، خیر کے کام میں خرچ بھی نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ بالکل اس درجے میں کہا گیا ہے جیسے ہم کسی شخص کے بارے میں جب ہم کوئی دیکھتے ہیں، حد درجہ کب کسی شخص کے کردار میں ہم خرابی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار ان خدا یاد نہیں ہے، اسے رب یاد نہیں ہے، یعنی کہ بھول گیا ہے۔ بالکل نسوا اللہ، یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نفاق اور منافقت کو کس لیے پروموٹ کر رہے ہیں، اور درست ایمان سے کیوں روڑے لٹکا رہے ہیں؟ نسوا اللہ، اس لیے کہ انہیں رب یاد ہی نہیں ہے، یہ رب کو بھول گئے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی گرفت آ سکتی ہے۔ یہ دل سے اتار بیٹھے ہیں وہ لمحہ کہ جب انہیں اللہ کے حضور میں سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں۔ فنسیہم،
ناسیہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لفظ ذات الہی کی طرف اللہ کی طرف لوٹتی ہے. مراد یہ ہے کہ اچھا یہ اگر اللہ کو بھول گئے ہیں تو فناسی ہم لفظی ترجمہ جو ہے خطرناک بن سکتا ہے. اللہ انہیں بھول گیا ہے تو اللہ اس معنی میں نہیں بھولا, معاذ اللہ تعالیٰ اس معنی میں نہیں بھولے. یعنی لفظی ترجمہ بھی اگر آپ کر بھی دیں تو پھر سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فناسیہم تو اللہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. فناسیہم تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ انہیں بھول گیا ہے. چلو بھی اپنے کام میں لگے رہو, جتنا تک تم نے دنیا میں رہنا ہے عیش کر لو, پھر ہماری باری. ہاں جی سبحان اللہ. نسوا اللہ, نسو بھول گئے اللہ کو. فنسیہم تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا. یہ شاید ان المنافقین هم الفاسقون. اب انا جب آتا ہے نا, اس کا ترجمہ آپ تو کیا کہتے ہیں اکثر, بے شک آپ یوں سمجھیے کہ جب انا آتا ہے تو دراصل قرآن کریم ایک سٹیٹمنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے. یعنی ان المنافقین هم الفاسقون, آگاہ رہو اور اس میں شک نہ کرنا کہ یہ جو منافقین ہیں جن کی بات ہو رہی ہے یہ اللہ کے بڑے ہی نافرمان ہیں, فاسق ہیں, نافرمان ہیں. ان المنافقین هم الفاسقون. لفظ ہم کا جو یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے اس کے اندر بھی معنوی طور پر بڑی خوبصورتی پیدا ہو گئی کہ بے شک جو منافق ہے یہی فاسق ہیں. یہی کیا ہے, یہ فاسق ہے. بے شک, یا جو سمجھیے کہ انہ کی تاکید ہو رہی ہے, انہ کی تاکید ہو رہی ہے. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک جو منافق ہیں یہ ہیں ہی نافرمان اور فاسق ہے. بد عہد بھی کا ترجمہ کیا گیا ہے. بد عہدی بھی جب اللہ سے بد عہدی ہو گئی نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ ایمان لاتے تھے تو آپ بیعت کرتے تھے. ایمان لانے کا معنی کیا ہے, بیعت کرنا. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم نے سن لیا ہے اللہ کا حکم اور ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے حضور میں. تو انہوں نے کیا کیا, اطاعت سے سرکشی کی. لہٰذا یہ جو منافقین ہیں یہ کون ہیں, یہی بد عہد ہیں, فاسق ہیں, گناہگار ہیں. وعد اللہ, اب آہستہ آہستہ وہ سخت لہجہ رسول اللہ کی کرم نوازی کے وجہ سے ہی یہ لوگ گھس رہے تھے نا اسلام میں, صاحبان اسلام میں. اب اللہ تعالیٰ تھوڑے سے سخت گیر ایک جو رویہ ہے وہ آ رہا ہے. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کر لیا ہے. کن سے, المنافقین والمنافقات, منافق مردوں سے, منافق عورتوں سے. یہاں پر اہل تفسیر نے ایک نقطہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں اس سے احساس ہوتا ہے کہ مرد کے ساتھ ساتھ جو عورتیں تھیں ان کا بھی اس نفاق کی مرض کو پروموٹ کرنے میں اچھا خاصا کردار تھا. اللہ تعالیٰ نے جب منافقات کو الگ سے بالتخصیص ذکر کیا ہے, منافق عورتیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مشن کے طور پر کام کر رہی تھیں. خواتین میں بھی کام ہو رہا تھا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے. اب یہ وعدہ نہیں ہے, اصل میں وعید ہے. کیا ہے, وعید ہے, دھمکی ہے. ہاں جی, والکفارہ, اب ذرا اس کی اپنا ایک خاص معنی ہے کہ منافق مردوں منافق عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے فوراً ساتھ ہی آپ نے کفار کا لفظ استعمال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی درجے کا لوگ ہیں اور ایک قوم ایک ہی ہے, یا مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو. تو تمہارا نفاق تمہاری بعض خصوصیت کی وجہ سے منافق کہہ دیا, مگر الکفار, حال تمہارا کافروں والا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں کا ذکر کر کے وہ جو پہلے بات فرمایا یہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ قوم ہے. پیچھے ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے مدینہ پاک کی, یہاں بھی اور آج بھی ظاہر یہی بات ہے, تو یہاں قوم ایک الگ مختلف ہے. یہ تم ایسے اپنے قوم کا حصہ نہ سمجھو, اگرچہ یہ عربی النسل ہیں, اگرچہ یہ عربی بولتے ہیں, اگرچہ یہ مدینہ کے صدیوں سے باسی ہیں, وہاں پر رہ رہے تھے, یعنی کہ آباء و اجداد بھی وہیں تھے, ان کی قبریں بھی وہیں تھیں, مگر چونکہ مدینہ میں رہتے تو رہے ہیں مدینہ پاک میں, لیکن تم یہ سمجھو کہ تمہاری جو قوم کی بنیاد ہے وہ نظریات پر ہے, اعتقادیات پر ہے, مذہب کی بنیاد پر ہے اور دین کی بنیاد پر ہے. لہٰذا یہ کافر اور منافق الگ ہیں, مسلمان
الگ ہیں، یہ ایک الگ شناخت کے طور پر قرآن کریم بھی یہاں پر اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ فرمایا وعد اللہ، وعدہ فرمایا ہے یا وعدہ ہے۔ اب المنافقین، دیکھو کتنا خطرناک ذکر ہے۔ وعد اللہ المنافقین، وعد اللہ المنافقین، اللہ تعالیٰ نے منافقین سے، والمنافقات، منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، والکفار، اور کن سے؟ والکفار، اور کافروں سے بھی۔ کیا؟ نار جہنم، کس کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا۔ ایک تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا ان سے وعدہ ہے، اور پھر خالدین فیہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ان سے جہنم کی آگ کا جو عذاب ہے وہ کبھی ڈیٹیچ ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ ہیا حسبہم، دو جملے کے اندر فرمایا ہیا حسبہم، ان کے جو بدعمالیاں ہیں ان کے لیے جہنم ہی کافی ہو جائے گی۔ ہیا حسبہم کیا ہو جائے گی؟ وہی کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کی لعنت بھی ان پر۔ یعنی یقین جانیے کہ لعنت کا جو لفظ ہے یہ اکیلا، یہ جہنم کی آگ سے بھی بڑا لفظ ہے، بلکہ جہنم میں جانے کی وجہ ہی یہی لعنت۔ اور ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ یہ لفظ، یہ لعان یا جو لعنت کا لفظ ہے، یہ بڑا سخت لفظ ہے، اور میں اور آپ اپنی عام زبان میں روزمرہ گفتگو میں سے استعمال کرنے سے ہمیں کامل پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، خاص طور پر مسلمان کو شخص معین کے ساتھ تو لعنت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے مسلمان کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رضا مندی سے دور۔ یعنی جب جس شخص پر اللہ کی جانب سے لعنت آ گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے اب دور ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے منافقین سے، مردوں سے، منافق عورتوں سے، کافروں سے جی جہنم کی آگ کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور وہی ان کو کافی ہوگی، اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ کی ان پر لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اگر وہی بات ہے خالدین فیہا کی بات ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی قائم رہنے والا عذاب، مقیم ہمیشہ، یہ بھی ہمیشہ کا عذاب ہے، معاذ اللہ۔ کالذین، یہ دیکھیے لام الف لا لکھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہی اس کا کوئی تعلق ہوگا۔ نہیں، لا کا معنی نہ یہاں رکنا نہیں ہے، تو کیوں نہیں رکنا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اور آگے کے ساتھ ہی تعلق۔ اب منافقین کا کیا معاملہ ہے؟ نمبر ایک کہ وہ اپنے آپ کو مال و دولت کی کثرت پر مان کرتے ہیں، یا ان کے ذہن کے کسی کونے خدرے میں ہوگا کہ مال و دولت کی کثرت ہے ہمارے پاس، شاید یہی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا یہ ایک نمونہ ہے یا اس کی ایک پہچان ہے۔ فرمایا نہیں، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اے منافقوں، تم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے جہنم کا، اور وہی کافی ہے، عذاب ان کے لیے عذاب مقیم ہے۔ کیسے؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، کانو، وہ تھے، اشدہ، بہت شدید، منکم، تم سے، یعنی اے منافقین تم سے زیادہ طاقتور تھے، قوتاً، باعتبار قوت کے، واکثر اموالا واولادا، ان کے مال بھی تم سے زیادہ تھے، ان کی اولادیں بھی تم سے زیادہ تھی، ان کی عددی کثرت بھی تم سے زیادہ تھی۔ فرمایا مگر ہوا کیا؟ فاستمتعوا، انہوں نے برت لیا، فاستمتعوا، انہوں نے حاصل کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، نفع اٹھا لیا، بخلاقہم، اپنے حصے سے۔ وہ جو دنیا میں نعمتوں کے طور پر انہیں ہم نے حصوں سے نوازنا تھا، انہوں نے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے کو برت لو، جتنی زندگی ہم نے تمہیں دی، جتنی مال و اولاد تم نے عطا فرمایا، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، تو فاستمتعتم، جیسے تم سے پہلے قومیں اپنا حصہ استعمال کر گئیں، فاستمتعتم بخلاقکم۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اسی سے اشارہ نکلتا ہے کہ جیسے تم جانتے ہو کہ ان قوموں پر ہمارا عذاب اترا ہے، لیکن وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، مال و دولت بھی تھے، تو لہٰذا یہی ایک تاریخی شواہد ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہونا یہ حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے، وگرنہ ان پر عذاب کیوں اترتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا ان کا بھی ذہنوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کو برتا تھا، فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم اپنے حصے کو برت لو، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی جو مال و دولت سے ہے تم اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ کما، جیسا کہ،
کمستمتع جیسا نفع حاصل کیا تھا الذین من قبلکم تم سے پہلوں نے بخلاقہم اپنے حصے کا، تم سے پہلوں نے جو اپنے حصے کو برتا تھا ایسے اب تمہاری باری ہے، تم بھی جی لو 4 دن جو زندگی ہے حاصل کر لو، لیکن یہ خیال کرنا کہ یہ بات کوئی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوگی۔ وَخُدْتُمْ اب اس کے کئی ترجمے کیے گئے، مثلا تدبر قرآن صاحب تدبر قرآن نے ترجمہ کیا ہے اصلاحی صاحب نے کہ تم بھی اسی معنی میں بکواس کرتے ہو، اور ایک لفظ بہتر لفظ یہ ہے کہ وَخُدْتُمْ اور تم بھی انہی گمراہیوں کے اندر ہو، تم انہی بےہودگیوں کے اندر ہو۔ وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم بھی انہی کی طرح بےہودہ ہو گئے ہو جیسے تم سے پہلے بےہودگی پر اترا تھے۔ کیا بےہودگی تھی؟ اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا، ان کے معجزات کا انکار کرنا، ذات الہی کا انکار کرنا، اللہ کی قدرت اور نشانی اور آیات کو سن کر بھی ان کا انکار کرنا، اور اللہ کے نبیوں کے مقابل میں کھڑے ہو جانا اور دین کے سامنے روڑے ٹکانا فرمایا جیسے ان کی بےہودگیاں تھیں تمہارے بھی وہی کام ہے۔ تو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا کام سنبھالا تھا اور دنیا کو برتا تھا، تم بھی برت لو۔ جی اولئک یہ وہی لوگ ہیں حبطت جی اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ایک بڑا بنیادی موضوع ہے، مضمون ہے، قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اکثر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اگر کوئی کار خیر سر انجام دیا بھی ہے تو وہ دنیا کے اندر ہی اللہ اس کا بدلہ چکا دے گا، آخرت کے اندر ان کے اعمال بالکل ایسے ہی ہیں کہ کل عدم، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نوازی، لہٰذا اس وہم میں نہ پڑا جائے کہ فلاں جو لوگ ہیں فلاں NGOs بڑا کام کرتی ہیں یا یہ کرتی ہیں، باقی رہ گا کہ جو اصل کام کرتی ہیں کبھی ان سے بھی پردہ ہٹائے نا، یعنی NGOs جو نوازتی ہیں تو ایسے دے رہی ہیں آپ کو، جو ان کے ساتھ جو دیگر کام ہیں لوازمات ہیں ان کے، اگر کبھی اس سے پردہ ہٹ جائے تو اتنا تعفن ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھائی نا جی۔ فرمایا کہ حبطت اعمالہم ان کے اعمال اکارت گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اولئک هم الخاسرون تو یہ لوگ ہی آخرت میں نقصان والے ہیں اور بے مراد و نامراد ہوں گے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں هم الخاسرون جو سراپا خسارے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم اگر غور فرمائیے تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم سے پہلے لوگ جو تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں ہیں تو اب تہذیبیں تھیں، اب ذرا سماعت فرمائیے، قرآن کریم اس کو کھول رہا ہے۔ الم یاتہم کیا ان منافقین کے پاس نہیں آئیں نبأ الذین ان قوموں کی خبریں، ان لوگوں کی خبریں من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جیسا کہ قوم نوح سیدنا نوح کی قوم جن پر طوفان آیا، وعاد اور عاد کی قوم حضرت ہود کی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، عاد کی خبریں، وثمود جناب صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم ہے، وقوم ابراہیم اور جناب ابراہیم کی قوم، واصحاب مدینہ اور مدین سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقہ، معروف روایات کے مطابق مدین کے جو اصحاب ہیں کیا ان کی خبریں نہیں آئیں؟ والمؤتفقات اور الٹ جانے والی جو بستیاں تھیں عذاب کے نتیجے میں کیا ان کی خبریں نہیں آئیں؟ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا یہ جو شام عراق اور یمن وغیرہ کے علاقے کے اندر قومیں تھیں، تہذیبیں تھیں، ہم نے ان کو الٹا دیا اور مختلف طرح کے عذابوں سے دوچار کر دیا، کیا ان منافقین نے ان کے حال نہیں جانے ابھی تک؟ یعنی جانے ہیں اور انہیں سب خبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل قومیں آتی ہیں ان کا پھر کیا حال کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اب سن لیں کہ ہم تمہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے، روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جو ان کا رویہ تھا اپنے نبیوں کے ساتھ تمہارا بھی وہی رویہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ میرے خیال بات سمجھ گئے ہیں کہ قرآن کس درجے میں بات فرما رہا ہے اللہ۔ والمؤمنون، اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دراصل ایک طرح کا موازنہ ہے اوصاف و کردار کا کہ منافقین کا کیا وصف ہے اور صاحبان ایمان کے کیا وصف ہے۔ اللہ فما کان اللہ لیظلمہم، اب چونکہ طرح طرح کا عذاب آیا نا، طوفان کا عذاب آیا اور زلزلے کا عذاب آیا، ہوا کا عذاب آیا، لوگوں پر قحط طاری کیا، اور قحط طاری ہونے کے بعد پھر بڑی گھنی اور گہری گھٹائیں بھیجی گئیں، لوگ گھروں سے نکلے خوشیاں مناتے ہوئے کہ جی بڑے عرصے کے بعد بارش ہوگی، مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ تو اللہ کا عذاب اتر رہا تھا۔ ایک تو وہ خوشی سے باہر نکلے اور اس کے نتیجے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسی مثال دے رہا ہوں، جب زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ بڑے بڑی وسیع جگہوں پر نکلتے ہیں،
ہاں جی گھروں سے نکلتے ہیں، وہ گھر جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن جب تھوڑا سا بھی ارتعاش آتا ہے تو دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ہم اس سے بچنے کے لیے میدانوں میں آئیں، اور میدانوں میں آ کر اللہ آسمان دے ہمارے تو کیا حال ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہی کیفیت ہے۔ ہاں جی ایک عرصہ تک انہیں پیاسا رکھا، قحط سے نازل کر دیا کہ اب وہ بارش کی طلب میں ہیں کہ کب کوئی گھٹا آئے، کب کوئی آندھی آئے، کب کوئی کالے بادل آئیں اور پھر برسیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کیفیت رکھی، دلوں میں بارش کی شدید طلب رکھ دی، اور پھر تھوڑا سا بارش کا نظارہ کروایا، سمجھے کہ شاید اب بارش برسے گی، باہر نکلے خوشیاں مناتے ہوئے، مگر اللہ نے عذاب سے دوچار کر دیا۔ کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں آئی؟ یعنی اس درجے میں بات فرمائی جا رہی ہے، اور فرمایا فما کان، اب قرآن پاک کی یہ ادا ہے، قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص رب کی ذات کے کرم پر انگلی نہ اٹھائے کہیں۔ ہم نے کوئی مہلت دینے کی کمی رکھی تھی، ہم نے سمجھانے میں کمی رکھی تھی کہ ان کو، فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی بے نصیب تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا۔ وہ تو اتنی خوبصورت دعوت لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی کا بھلا ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا دوبارہ ایک دفعہ نظر دیکھ لیجئے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، برائی کی بات کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دبائے رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں عورتوں کافروں سے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کافی ہے اور ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے، اور ان کی طرح جو ان سے پہلے گزر گئے۔ میرا خیال بات سمجھ میں آئی؟ آپ ذرا سنیے گا، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے ہیں جی۔ یامرون بالمعروف، یہ منافق نہیں ہے جو معاشرے کے اندر برائی کو فروغ دینا چاہیں، یہ مجھ پر ایمان لانے والا گروہ ہے۔ یامرون بالمعروف، یہ تو نیکیوں کو پھیلاتا ہے معاشرے کے اندر۔ یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے، والمؤمنون والمؤمنات کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی معاشرے کے اندر اسی کا چلن ہونا چاہیے۔ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اسے چاہیے کہ نیکی کی بات کرے اور برائی سے منع کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ تو اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کھلے ہیں اور رب کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں۔ فرمایا کیا کیا بتایا جائے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو حکم ہو گیا مالک کا اور مالک کے محبوب کا، اس پر کر گزرتے ہیں، اسے کر گزرتے۔ یطیعون اللہ، پھر ہم ذکر کریں گے صرف اللہ نہیں، اللہ ورسول، اور وہ اطاعت کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ادھر کیا تھا کہ ان پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، جی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ اولئک، یہ اتنے پیارے ہیں کہ سین ان قریب، یرحمو، رحم فرمائے گا، ہم اللہ، ان پر اللہ۔ ایسے مسلمان مرد اور عورتوں پر اللہ کیا فرمائے گا؟ اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کو دو تین چیزیں بنیادی طور پر نظر آتی ہیں۔ نیکی کا فروغ دینا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ یہ جو ختم نبوت کا جو آپ چیپٹر ہیں، صرف نعرہ لگا کر ہمیں چپ نہیں کر جانا چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ کی ذمہ داریاں پہچان نہیں رہے، آپ کو اس نعرے کی ذمہ داریاں پہچاننی پڑیں گی۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب نبی نہیں آئے گا تو ہدایت کا کام بھی تو کرنا ہے نا پھر آپ نے۔ جناب ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب علماء کام کریں گے، اب امت خود کام کرے گی خیر کا۔ یہ بالکل کیا کہتے ہیں جی، یہ آٹو چارج جسے آپ کہتے ہیں، یعنی آپ سے آپ اپنے آپ کا کام کرنا آٹومیٹک وے میں، یہ اسلام کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کا قرآن زندہ ہے، ان کی حدیث زندہ ہے، اس کی روشنی میں امت کا بھلا کرنا ہے ہم۔ جب یہ کہا جاتا ہے، اب اس بات پر تھوڑی سی سراسیمگی سی طاری ہو گئی، ہونی نہیں نا چاہیے
کیا یہ نعرہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کرتا؟ جب آپ ختم نبوت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اور ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جو رسول اللہ کی امانت ہے اسے امت تک پہنچانا ہے۔ بلکہ حضور نے جب فرمایا تھا نا کہ میری امت بنی اسرائیل کے، میری علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو اس میں سے یہ نہیں ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں معاذ اللہ وہ بنی اسرائیل کے، ان کا درجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یہ کبھی خیال میں نہ آئے۔ یعنی یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اب کی طرح سے مراد درجہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک دو چیزیں فرمائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کثرت کے ساتھ اللہ اس امت میں صاحبان علم پیدا فرمائے گا، ایک تو یہ اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کام انبیاء کا ہوتا ہے، اب وہ نبی تو آنے نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ کام کن سے کام لے گا؟ میری امت کے صاحبان علم سے کام لے گا۔ یہ اس کا معنی جو ہے وہ ہے۔ لیکن اب تو معاف فرمائیے گا کہ علماء کو بھی آپ سمجھانے والا کو ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے مسلکوں سے نکل کر نا جی اسلام کی سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، امت کی سطح پر اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خرابی ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے، بڑی خرابی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ جتنی پڑھ لکھ جاتی ہے اتنی بے دین ہو جاتی ہے، اسے اپنے اسلام میں شکوک و شبہات نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی نفرت اس ولیے سے ہے، مولوی صاحب سے ہے۔ اب وہ مولوی کو نشانہ لگاتے ہیں، ان کا نشانہ اصل میں مولا ہوتا ہے۔ یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم کو خوش نہیں دیکھ سکتے، یعنی جو حلال و حرام ہے وہ مولوی نے بنائے ہیں؟ نہیں، وہ تو مولا کی عطا ہے، مولا کا حکم ہے۔ اب مولا کو تو ابھی اتنی جرت نہیں ہے کہ براہ راست انڈیا کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں اے بھگوان یہ تو نے کیا کیا۔ ابھی تک مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اے اللہ تو ہے کی کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس ڈائلاگ ایسے آ گئے ہیں کہ آن ایئر ہو چکے ہیں ہمارے ڈراموں میں، میری بات نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ ادھر ابھی تک تو وہ بھگوان کو گالی نکالتے ہیں، ابھی تک اتنی جرت ہے ہمارے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مولوی جو کھڑا ہے بیچارہ۔ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، یہ جو بیکن ہاؤس ہے، اب پتہ نہیں یہاں پر ہمارے اوپر لائیو جانے میں پابندی نہ لگا دیں، تو بڑے مسائل ہیں ہمارے اپنے دیپال پور کے کئی دوست ایسے ہیں کہ جن کو آپ یقین جانیے، میں آپ سے کیا عرض کروں، اسلام کے ایسے ایسے معاملات پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ سارا مولویوں کا کام ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے نا اب آپ کو ماڈرن ہونا پڑتا ہے، اب آپ کو انگلش مارنی پڑتی ہے، اب آپ کو ہیئر سٹائل بنا کر ایک جدید قسم کا مبلغ بننا پڑے گا، تب جا کر لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ یعنی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ امت جو ہے وہ ری وزٹ کرے اپنے معاملات کو، مسلکوں کی جو بات ہے نا جناب، آپ سٹکی ہو جائیں، اپنے اوپر بالکل قائم رہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی، مثلا میں ہوں نا جی، میں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر اسلام کا تعارف پیش کریں۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس تنظیم میں ہونا مسلک سے بھی اندر ہے، ایک مسلک کی 100 تنظیم میں ہے نا، تو ہم مسلک سے بھی نیچے آ کے ہم سمجھتے ہیں جیڑی تنظیم میری تنظیم جڑا کام کر رہی ہے نا، بس ایک تنظیم اسلام کا کام کر رہی ہو تو سارے ویلے بیٹھے ہیں۔ میری جماعت کام کر رہی ہے یا میری تنظیم کام کر رہی ہے، باقیوں کو پتہ ہی کوئی دین کیا ہے۔ خیال فرمائیں پیارے بھائیوں، اس بات کو سوچیں، اور اسلام اور امت کی سطح پر ہمیں جب تک نہیں سوچیں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا۔ آپ اپنے نظریت پر رہیں، آپ بالکل جم کے رہیں، مگر امت کے اندر جو بات کریں تو امت کی بات کریں، امت کی سطح کی بات کریں۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ ہر مسلک کے اندر کتنی تقسیمیں ہو گئی ہیں اور کن کن ایشوز کے اوپر تقسیمیں ہو گئی ہیں، آپ حیران رہ جاتے۔ اور دوسرا شاید یہ لائیو میں موقع بھی نہیں ہے جو میں آپ کے عرض کر سکوں، کبھی ہم آف دی کیمرہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم جب بیماری بڑھ جاتی ہے نا جی تو جسم گل نہیں جاتا۔ یقین جانیے ہمارا جو اعتقادی مسئلہ ہے وہ ہم اتنے گل چکے ہیں، ہمارے ملت کا وجود اتنا گل چکا ہے، میری بات سمجھے؟
مثلا ایک گروہ ہے جو شہادت علی کی بات کرتا ہے، اشہدو ان علی ولی اللہ، اب اس کے اندر اچھی خاصی بحث ہے کہ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد، اس کو کہتے ہیں شہادت ثلاثہ. پورا مسلک اس ایک بات پر جو تقسیم ہو گیا ہے، ایسے تقسیم ہو گیا. کچھ کہتے ہیں کہ اتحیات میں تیسری شہادت دینی جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں دو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اس بات سمجھیں، اسے شہادت ثلاثہ کا مسئلہ ہے. ایک ولایت کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ کیا امام خمینی وغیرہ یہ جتنے اس درجہ کے لوگ ہیں، کیا ان کی اطاعت کریں گے یا نہیں کریں. تو جو ان کی اطاعت کے قائل ہیں وہ دوسرے کہتے ہیں یہ کافر تو پتہ نہیں لیکن یہ بے دین ضرور ہے، یعنی ان کا اس مسلک سے کوئی تعلق نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب علی ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے بڑے سادہ انداز میں کہہ دیا کہ ہمارا جو ملی وجود ہے وہ گل چکا ہے. اس لیے اگر آپ اللہ یہ بھولے بھالے جو لوگ ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، اسے سنبھالنے کا قسم جیسی بات ہے. آپ اسے حلف والی بات سمجھ لیں، میں اٹھا نہیں رہا حلف. اس کو اگر آپ نے بچانا ہے نا تو جب تک آپ مسلکوں سے نکل کر بات نہیں کریں گے یہ بچ نہیں سکتے. اگر آپ کو واقعی اخلاص ہے نا، آپ اپنے پرائیویٹ نجی محفلوں میں آپ کریں جو کرنا ہے، لیکن آپ پبلکلی اب آپ کو اسلام کی بات کرنی پڑے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کے دو ساتھی ہیں. یامرون بالمعروف، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا امر کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور بات ختم کر دی، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب ایک تو ان قریب کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر منافقین ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کا پتہ کاٹ دے گا اور مسلمانوں کے لیے فتح عطا فرما دے گا. پیارے بھائیو، یہ ایک آیت ایسی ہے جس میں میں اور آپ اپنا آئینہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر میں رحمت فرماؤں گا. میں اپنا آئینہ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے یہ آیت، کیا میں رحمت کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ان پر میں کیا کروں گا؟ رحمت فرماؤں گا. کن پر؟ وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ان اللہ عزیز الحکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. ادھر کیا تھا؟ اللہ نے کہا منافقوں سے کیا کیا ہے؟ اسی صفحے کی اوپر سے دوسری سطر، نارا جہنما. یا اللہ ان سے کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے. کس چیز کا؟ جنات. ادھر ہے نارا جہنم، ادھر ہے باغات. جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے اندر نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا، کوئی نکالنے کی جرت نہیں کرے گا. ہمارے آرڈر ہوں گے اور پکے پکے آرڈر ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ومساکن طیبۃ. ہاں جی، وہ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم ہے نا جی، اس میں پتہ ہی کوئی نہیں فائل کہاں سے لینی ہے اور کتنے پیسے جمع کرانی ہے، اور نام قرآن انداز میں نام بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. وہ بھی آپ کو چھوٹا سا اپارٹمنٹ دے گے صرف پوری بلڈنگ میں. فرمایا جنات، فرمایا اتنی کہ اللہ جانے کتنے 100 سال گھوڑا چلتا رہے، ایک بندے کی جنت میں وہ مسافت طے نہیں ہوگی اس کی. ہاں جی، فرمایا ومساکن طیبۃ، اور رہنے کے لیے پاکیزہ رہائش گاہیں ہوں گی ان کے لیے. فی جنات عدن، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنات عدن کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنتیں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضوان اکبر بھی عطا فرمائی جائے گی. ادھر کیا ہے؟ لعنت کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے نا، ان پر لعنت ہے. اور ادھر کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر. اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ رضوان اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی بڑی رضا عطا فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ورضوان من اللہ، اور یہ جو کچھ عطا کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رضا دینی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ اس سے بڑی بات ہے. ورضوان اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں کامیابیوں کے پیچھے دوڑنے والوں،
اس رب سے پوچھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے فوز عظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو کرم نوازی فرمایا۔ یہ تھا رضوان من اللہ اکبر کی ایک تفسیر جو ہم نے پہلے ایک دن عرض کی تھی۔ اہل جنت جب چلے جائیں گے، اپنے اپنے درجے پا لیں گے، نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اللہ پھر فرمائیں گے کہ تم راضی ہو؟ یا اللہ راضی ہیں، مل گیا سب کچھ؟ جی مل گیا، اور کچھ چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا اگر ہم اور عطا کر دیں تو؟ اور وہ حیران ہو گئی، یا اللہ پہلے ہی ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ فرمایا چلو پھر گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے راضی، ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ اس کو رضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر فرمایا گیا ہے۔ اللہ آپ سب دوستوں سے، اب اصل میں نا جی وہ پیرایا بیان تھوڑا ٹوٹ رہا ہے کافی دنوں سے، اس لیے تھوڑے سے ٹائم آپ کا زیادہ لیا تھا کہ سے ذرا تکمیل ہو جائے، کیونکہ روز پھر وہ تمہید بیان کرنا، اور پھر اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ ہم صرف تیری رضا پانے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم وہ رضوان من اللہ اکبر کا وعدہ فرمانے والے، ہمارے کام تو اس لائق نہیں ہیں، پر پھر بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے، تو ایسے پاکان امت کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی رضوان عطا فرما۔ ہم گناہ گاروں سے تو راضی ہو جائے میرے اللہ، اپنے فرشتوں کو اعلان فرما کر تو حکم فرما دے کہ اپنی حتم رضا عطا فرما، ہمیں ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ جو خیر کا کام تھوڑا بہت تیری توفیق سے ممکن ہو، یا اللہ اسے اخلاص کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فساد نیت کا شکار ہونے سے محفوظ فرما لے، ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما میرے اللہ۔ جو لوگ یا جن دوستوں کے گھر والے، عزیز و اقارب، جاننے والے کسی بھی معاملے میں دکھی ہوں، پریشان ہو، اے اللہ سب پر خیر فرما۔ تیرا فضل امین ہے میرے اللہ۔ اے اللہ کریم تیری رحمتوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تو اشارہ کن فرما کر سب کائنات پر خیر و برکت کا رزق فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ زبان کی سبقت کی وجہ سے یا اللہ بے علمی کی وجہ سے کوئی کلمہ، کوئی لب و لہجے کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کی خیر، اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ ہمارے شہر عزیز دیپال پور کی خیر ہو، اس کے رہنے والوں کی خیر ہو، اس کے گلی کوچوں کی خیر، اس کے بازاروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما میرے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔